پاس مہمان آتا ہے اور پیارا مہمان ہو ہم اسے تحفے دیتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو ایک تحفہ دیا۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں عطا کی، لیکن ایک بڑا تحفہ، بہت بڑا گفٹ بھی عطا کیا، جو حضور علیہ السلام اللہ سے لے کر اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ جی وہ تحفہ حضور نے اپنے کو نہیں رکھا، جی اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیتا تو میرے آقا نے آ کے اپنی امت کو عطا فرما دیتا، تے امت نے پھر اس تحفے نال جڑا سلوک کیتا وہ میں بھی جاندا تے تسی بھی جاندے ہو۔ اس دے متعلق، اس تحفے دی اہمیت دے متعلق انشاءاللہ تہاڈے سامنے گلاں کرنیاں نے، تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس تحفے دی سانو قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عمومی طور تے ہوندا ہے جمعہ المبارک دے اجتماع تے کوئی لوگ الحمدللہ ٹائم تے پہنچتے نے، وقت تے پہنچتے نے، جڑے ساڈے پکے نمازی ہوندے نے، جی جنہاں دا آنا جانا مسجد دے وچ لگا رہے، جڑے نماز دے پابند ہوندے نے، تے جنہاں نے پڑھنی ہے کوئی نہیں نمازاں، جی جنہاں نے اس تحفے دی قدر ہی نہیں کیتی، انہوں نے آنا پورے ٹائم تے ہوندے، جمعے تے انہوں نے آنا جی جدوں انہوں نے پتہ ہے قاری صاحب کا خطاب ختم ہو گیا تو انہوں نے تشریف لے جائیے، جی خطبہ پڑھیا جاتا ہے تو اس ٹائم وہ لوگ تشریف لے کے آتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے، جی خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ حضرات اپنی دنیا دی مصروفیات ختم کر کے مسجد وچ تشریف لے کے آتے ہیں، تو پھر انی انہوں نے جلدی ہوندی ہے، انی جلدی ہوندی ہے کہ اجے امام صاحب دعا واسطے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے ہوندے تے حضرت صاحب انہاں پہلے ہی مسجد کو باہر، جی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ساڑھے لوگوں دی یہ ذہن بڑھ چکیا ہے اور یہ سوچ بڑھ چکی ہے مسیتی سب تو آخر تے جانا تو سب تو پہلے نکلنا ہے، ایسے ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں کچھ نہیں کہنا، انہوں واسطے دعا ہی کر سکتا کہ اللہ انہوں جلدی آن کی توفیق دے تے اللہ اپنے گھر بھی انہوں باہر دی بھی توفیق عطا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہے، تسی نہیں اس سے کہنا، تسی تھی ماشاءاللہ آج جمعے تے پہلے آتے ہو کہ سارے تو اینڈ تے تشریف لے کے جاندے ہو۔ میرا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بڑا ہی خوبصورت فرمان، اکثر مسیتاں تے لکھیا بھی ہوندے دیوارات تے، فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا مومن بندہ مسجد وچ ایویں ہوندا ہے جویں مچھلی پانی وچ ہوندی ہے، جی مومن نو مسجد وچ اتنا سکون ملدا ہے جویں مچھلی نو پانی وچ سکون ملدا، تے مچھلی پانی تو باہر چلی جائے تے بے سکونی ہو جاتی ہے، پر میں مومن بھی جب مسجد تو باہر چلا جائے پھر انہوں انتظار ہونا ہے کہ کدوں پھر اذانہ ہون گیا، رب دی بارگاہ میں جو آوازاں آن گیا تے میں پھر رب دی بارگاہ اس مسجد وچ حاضر ہوں۔ یہ مومن دی شان اور پہچان ہونی چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے، بندہ پڑھتا کلمہ ہوئے تے دل وچ نفاق رکھتا ہوئے، ان مسجد وچ بیٹھنا بھی جڑا تکلیف دیندا ہوئے تے ایسا بندہ رب کو بھی پسند نہیں دے تے رب دے محبوب کو پسند نہیں ہے، رب کو وہ بندہ چنگا لگتا ہے، وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پسند ہوتا ہے جڑا رب دے گھر وچ آوے تو انہوں سکون بھی محسوس ہونے لگ جائے، یہ کیونکہ رب دا گھر ہے، جب بندہ رب دے گھر وچ آ جائے یقیناً وہ دا مہمان بن کے آتا ہے، جی اسی رب دے کسی سیاسی یا کسی وڈیرے کسی ایم پی ایم این اے دے گھر جائیے، جی اسی اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، جی چودھری صاحب ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب راجہ صاحب دے گھر وچ اسی تشریف فرما، اور رب دے گھر وچ آن والا کتنا خوش نصیب ہے جڑا سارے بادشاہاں دے بادشاہ دے گھر وچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کسی عام بندے دے گھر چلے جائیے تے وہ سانو بڑی عزت دیندے نے، تے جڑا رب دی بارگاہ وچ آ جائے، رب دے گھر وچ آ جائے تے رب نو کتنی عزت عطا فرمائے۔ اللہ سانو سمجھنے دی توفیق بھی عطا فرماوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے فرمایا کہ لوگ جب مسجد وچ آندے نے وہ اللہ دے ملاقاتی بن کے آندے نے، مسجد وچ آن والے، مسجد وچ آن والے اللہ دے ملاقاتی ہوندے نے، اللہ دی زیارت کرن والے ہوندے نے، اور اگر کوئی عام بندہ کسی دے گھر چلا جائے تو وہ دی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، وہ واسطے کھانے بھی پکانا ہے، وہ دی مہمان نوازی کرتا ہے۔ فرمایا جب بندے رب دے بارگاہ وچ آ جان، رب دے گھر وچ آ جاندے نے، فرمایا رب بھی انہاں دی مہمان نوازی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ایک گل ضرور ہے، اگر کسی اور دے گھر دنیا دار دے گھر سے چلے جائیے تو سانو قسم قسم دے کھانے پیش کیتے جاندے نے، مہمان نوازی کیتی جاندی ہے، لیکن رب دی بارگاہ دے اندر، رب دے گھر دے اندر جڑا مسلمان خوش نصیب خوشی نال تشریف لے کے آ جائے، اللہ رب العزت کو دے واسطے جنت دے اندر مہمان سمانے
دے اندر اللہ دے واسطے مہمان نوازی کرے گا. اس واسطے میرے عزیزوں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں خوش نصیب ہوندے نے وہ لوگ جنہوں جمعے دے دن انتظار ہوندا ہے کسی جا کے مسجد تے بواں گے اور قاری صاحب دا بیان بھی سنا گے, رب دے بارگاہ دے اندر بیٹھاں گے, اللہ دے مہمان بنا گے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھاں گے. تے اے سوچ بڑے بندیاں دی ہوندی ہے جڑی بڑی سوچ دے مالک ہوندے نے. تے جڑے بیچارے کہندے نے جی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بستے ہیں جو کہتے ہیں جی اسی تے قرآن کو سننا ہی کوئی نہیں, حدیثاں سننیاں کوئی نہیں, جب پوری نماز کا ٹائم ہوئے گا جانا بھی ہفتے بعد ہوں جی ایک ہفتے بعد تشریف لے کے آنے رہے تے وہ بھی صرف چند منٹ بہ کے دعا بھی شامل نہیں ہوتے تے پھر فرنا یا پھر رو فرار نظر بھی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں نے ہدایت عطا فرماوے. قرآن سنن والے, قرآن محبت کرنے والے جی یہ قرآن ہی بیان ہو رہا ہے اور کی مساجد کے اندر جمعے والے دن کی بیان ہوتا ہے, اللہ کا قرآن بیان کیتا جاتا ہے, رسول اللہ کے فرمان سنائے جاتے ہیں تاکہ کسی بندے نے کوئی نصیحت حاصل ہو جائے, کسی کی تربیت ہو جائے, کسی کے دل میں گل بہ جائے تو ہو سکتے وہ پکا تے سچا نمازی بھی بن جائے. اس واسطے آج کے سامنے میں جڑا موضوع رکھا ہے وہ ہے نماز دی اہمیت اور تحفہ جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب دی بارگاہ وچ لے کے اپنی امت کو عطا کیتا وہ تحفہ کی ہے نماز. اللہ اکبر. اسی اس تحفے نال کی سلوک کیتا, مرضی آ کے تے پڑھ لئی, مرضی آ کے تے چھڑ دیتی, دل کیتا تے نماز فجر دی پڑھ لی تے باقی ساریاں معاف. نہیں میرے عزیز بھائیوں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں, یہ نماز والا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, فرمایا میرا جیڑا جیڑا امتی نماز پڑھے گا فرمایا اللہ کا حکم تے عمل کر رہا ہوئے گا لیکن گنبد خضراء دے اندر میں محمد دی اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہوندی رہے. جیڑا نماز پڑھدے حضور دی اکھاں ٹھنڈیاں کردا ہے, حضور دی اکھاں ٹھنڈیاں کر رہا ہوتا ہے. تو جیڑا نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ تے میرے آقا کیا راضی ہو جانی ہے. اس واسطے میرے عزیز بھائیوں یہ نماز جڑی سب تو وڈی فرض عبادت ہے, اس کے مقابلے کا کوئی اور فرض نہیں ہے, اس تو ود کے کوئی اور فرض نہیں ہے. سب تو بڑا فرض اللہ نے جڑا عطا کیتا ہے اسلام تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد وہ کی ہے جی نماز. اگر نماز دے اندر بندہ کمزور ہے, نماز دی اہمیت نہیں پتہ, نماز دے وہ پلے کوئی نہیں تے پھر باقی بات کا بھی کوئی فائدہ نہیں دینیا. سب تو پہلے نماز ہے. اور قرآن پاک ذرا پڑھو تے صحیح نا, اللہ اکبر پہلا سپارہ اور سورہ بقرہ دیا پہلی آیتاں دے اندر اللہ رب العزت نے کتنی پیاری خوبصورت گلاں فرمائیاں نے. ذرا محبت کہہ دو سبحان اللہ, ایک مرتبہ اور کہہ دو سبحان اللہ. گرامی قدر سامعین, اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر سورہ بقرہ دے اندر ابتدائی آیت کا ارشاد فرمایا, اکثر لوگوں کو یاد بھی ہو گیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسی شان کتاب, ایک قرآن بڑی عظمت ہے, بڑی شان والی کتاب, لا ریب فیہ, جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. فرمایا ہدی للمتقین, ایک قرآن ایک کتاب قرآن یہ سارے متقین لوگوں واسطے ہدایت پڑھ کے تشریف لے کے آئیے. فرمایا متقین کون ہے, متقین لوگوں دیا نشانیاں کی ہیں, متقین لوگوں دیا علامتاں کی ہیں. کیویں پتہ چلے گا یہ لوگ متقین ہیں؟ قرآن نے بڑے واضح لفظوں کے اندر دس چھڑیا ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, فرمایا جڑے لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب دے اوتے, ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, فرمایا جڑے غیب دے اوتے ایمان رکھتے ہیں, جنہاں نے رب نو ویکھیا تے نہیں بن ویکھیا مندے نے, رب نو بن ویکھیا جنہاں نے منیا ہے, قیامت نو بھی منیا ہے, اللہ دے محبوب نو ویکھیا تے نہیں پر مندے ضرور نے, پر بغیر
ویکھیا رب دا تے رب دے رسول دا کلمہ بھی پڑھدے نے غیب تے ایمان بھی رکھدے نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا متقی دی نشانی اے وے فرمایا وہ نماز قائم کردے نے اللہ اکبر کبیرہ نماز قائم کرن والے متقی ہوندے نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اسی انہاں نوں جڑا رزق عطا کیتا ہے نا اللہ نے انہاں نوں جڑیاں دولتاں دتیاں نے انہاں نوں اللہ نے جڑا مال عطا فرمایا ہے وہ مال صرف اپنے اوتے خرچ نہیں کردے بلکہ اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کردے نے سبحان اللہ جی متقی لوگ ہونے کہ جڑے اللہ دی ذات دی ایمان بھی رکھدے نے اور نماز قائم کردے نے نماز قائم کردے نے میں اکثر کہتا رہنا کہ نماز پڑھنا ہو رہے نماز قائم رکھنا ہو رہے ساڑھے وچ اکثریت مینارٹی اور اکثر لوگ نماز پڑھ دیتے ہیں پر نماز قائم نہیں رکھتے لیکن خوش نصیب نے وہ بندے جڑے نماز قائم رکھتے ہیں اقامت صلاۃ دا اہتمام کرتے ہیں کی مطلب ہے قائم رکھن دا مطلب یہ کہ جڑے نماز پابندی دے نال ادا کرتے ہیں مسلسل پابندی دے نال کوئی بھی نماز کو چھڑتے نہیں اگر کسی مجبوری دی وجہ تو کسی عذر دی وجہ تو نماز رہ جائے تو پھر وہ قضا کر لیندے نے انہاں دے ذمے کوئی نماز باقی نہیں رہندی فرمایا وہ نماز پڑھن والے نہیں ہوندے بلکہ نماز قائم رکھن والے ہوندے نے تسی قرآن کا مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر جتنے بھی قرآن نے نماز کے متعلق دسیا تے اے نہیں کیا کہ نماز پڑھو یقرؤون الصلاۃ نہیں کیا فرمایا یقیمون الصلاۃ اقیموا الصلاۃ جی تقیموا الصلاۃ اس طرح دے لفظ نے کہ نماز قائم کرو یعنی سچا تے پکا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جڑا نماز دی پابندی کرتا ہے ہمیشہ نماز پڑھتا رہے گا ایک نماز دا وقت اودی زندگی دے وچ آ جائے تو یہ نہیں کہے گا یار اے تے نہیں پڑھتا تھکاوٹ ہو رہی ہے لہذا اگلی پڑھ لواں گا نہیں فرمایا مسلسل نماز پڑھتا رہے گا اگر کسی سفر دی وجہ تو بیماری دی وجہ تو کسی عذر اور مجبوری دی وجہ تو نماز رہ جائے تو پھر نماز دی قضا بھی کرنا رہے گا یہ چیز ہے کامیابی دی علامت آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نمازاں تے دل دی ہوندیاں نے نماز تو دل کی ہوتی ہے جی یہ سجدے کرنا یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ تو صرف ٹکرے ہیں معاذ اللہ میں دعوت فکر دینے لگا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے یہ شیطان کے دھوکے ہیں یہ شیطان کی وسوسے ہیں کہ تم نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہو ارے جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو شیطان تو دور ان سے بھاگ جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق محبت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ سفر میں لمبا کر کے آیا تھکے تسی بیٹھے ہو نہیں کمال ہے نماز کی اہمیت سن رہے ہو تے بڑی توجہ طرف باتاں نے اور بڑیاں کڑویاں بھی شاید پیچھے ہون گیاں تے میٹھی دوائی نال جو کڑوی دوائی حکیم دیندے نے تے او دا اثر زیادہ ہوندا ہے جی صرف میٹھیاں دوائیاں کھان نال بہت سارے احباب کہندے نے قاری صاحب بڑی میٹھی میٹھی تقریر کردے نے تے کڑویاں تقریراں آندیاں نے سانو الحمدللہ اور کڑویاں کدی کدی دتیاں جاندیاں نے مسلسل کڑوی دوائی دتی جائے تے پھر مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اس واسطے میٹھی بھی ہونی چاہیے تے نال تھوڑی تھوڑی کڑوی بھی ہونی چاہیے تاکہ اثر بھی برقرار رہے اور وہ اثر بھی جلدی رہے اس واسطے میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں نماز کی بڑی اہمیت ہے نماز اگر کوئی بندہ تو کہے کہ نماز دل دی ہے اور اگر کہے کہ نماز جڑی اللہ واسطے پڑھی جاتی ہے لوگوں کو دکھانے واسطے نہیں ہوتی انہوں نے کہو تینوں شیطان دے وسوسے اور شیطان دے دھوکے کھا رہے ہیں آ جا رب دی بارگاہ اندر تو سج دکھا دے سجدہ ریز ہو جا اپنی جبین نام نو رب دی بارگاہ اندر جھکا دے تے پھر انشاءاللہ اور نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے تو بعد تیری دوسری نماز پڑھنے دل کرے گا اور تو کہے گا میں ایک نماز سے پڑھ لئیے پھر کدوں دوبارہ وقت آئے گا میں دوسری نماز پڑھا گا دوسری نماز واسطے پڑھنے واسطے تیرا دل کرے تو سمجھ لے پہلی نماز اللہ نے تیری قبول فرما لی اس واسطے شیطانی وسوسہ دے اندر نہیں آنا ہے رب کی بارگاہ میں جب بھی اذان کی آواز کانوں میں پہنچے جتنا بھی ضروری کام ہو اس کو چھوڑ دیں نماز سے بڑھ کر بھی اور کیا کام ہو سکتا ہے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ باتیں بھی کرتے ہیں جی قاری صاحب جی ہمیں دنیا بھی تو کمانی ہے دنیا کا مال بھی تو جمع کرنا ہے بچوں کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں اپنی رزق روزی بھی تو تلاش کرنی ہے میں دعوت فکر
لیکن قرآن تو پڑھو نا، ذرا رسول اللہ کا فرمان تو پڑھو نا۔ رب کہتا ہے بندے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تیرا کام میری بارگاہ میں جھک جانا ہے، جو میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے رزق عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ رزق عطا کرنے والی تو میرے رب کی ذات ہے، وہ اس کے ذمہ ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ میں عرض کر دوں، رب فرماتا ہے کہ اگر بندہ جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا وقت قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، فرمایا موت جب آتی ہے تو نہ ایک گھڑی آگے جاتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے جاتی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اس میں موت نے آنا ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ کا یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے ذمے جو اللہ نے رزق لگایا تھا کہ اس کو یہ رزق عطا کرنا ہے، اگر اس کا ایک لقمہ بھی ابھی باقی تھا، اس کو ایک لقمہ بھی نہیں ملا تھا، موت کا وقت آ گیا، فرمایا رب کہتا ہے موت میں مؤخر کر دوں گا مگر رزق اس کو پہلے پہنچا دوں گا۔ رزق پہلے پہنچتا ہے، موت پھر بھی مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس لیے رزق کے اسباب ہونے چاہیے، اسباب تلاش کرنے چاہیے، لیکن کامیاب وہی بندہ ہے جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، یا اللہ میرا کام ہے تیری بارگاہ میں جھک جانا، میرا کام ہے تیرے ہر حکم کے مطابق عمل کرتے جانا، باقی اللہ جانے، اور رزق عطا کرنے والی وہی ذات ہے، وہ ضرور رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج بے برکتی کا سبب سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم جو ہے بے عمل ہو چکے ہیں، بد عملی ہمارے جسم کے اندر راسخ ہو چکی ہے، باتیں بڑی بڑی کرنا، دعوے بڑے بڑے کرنا، لیکن بے عملی کے اندر عقیدہ ہمارا الحمدللہ بڑا اچھا ہے، عقیدے کے اندر اللہ نے ہمیں بڑی قوت عطا کی ہے، لیکن عمل کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں، بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں۔ آج میں سب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے مجھ سمیت کہ ہم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہر بندہ نمازی بھی بن جائے، اللہ کے حکم کا فرما بردار بھی بن جائے، پھر رزق کے خزانے وہاں سے آئیں گے جہاں سے ہمارا وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ بندے کا کام تو ہے اس کی بارگاہ میں جھک جانا، بندہ تو اس کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، رزق عطا فرمانا میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے نماز وہ عظیم فرض ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بات، خالق کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن، اور قیامت کا دن جب ہوے گا نا، نفسا نفسی دا عالم ہوے گا، ہر بندے نو اپنی فکر ہوے گی، حضرات اسی وقار سورج بھی سوانے دیتے آ جاوے گا، بڑا کٹھن ورلا، بڑا اوکھا ویلا ہوے گا، اللہ رب العزت سب تو پہلے جڑا سوال کرے گا نماز دے متعلق سوال فرماوے گا، نماز دے متعلق سب تو پہلا سوال ہونا ہے۔ حضرات اسی وقار یہ مینوں بھی پتہ ہے تے تسی بھی جاندے ہو کہ سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق کیتا جائے گا، تے جے پہلے سوال وچ بھی اسی فیل ہو جائیے پھر کیڑے پاسے جاواں گے، پھر کینوں منہ دکھاواں گے۔ اج اسی کہہ لیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پر سانو یہ نعرہ قبول نہیں ہے کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں عمل بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سچ بھی قبول ہے۔ حضرات عزیز وقار سچا تے پکا مسلمان ہوندا ہے، سچا مسلمان ہوندا ہے جڑا غلامی رسول دا دعویٰ بھی کردا ہے، نالے عمل دے اندر بھی سب تو پہلے نمبر تے نظر آندا ہے، عمل کے اندر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ غلامی رسول میں نماز قبول ہے تو پھر غلامی رسول تو آٹومیٹک ہے۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں سوچیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم یہ سوچ کے یہ فکر کر کے نماز پڑھیں کہ یارو ہم تو اللہ کا حکم مان کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں امت خضراء میں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے حق کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں؟ ہمیں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہمارے تو دل تڑپتے ہیں حضور کے لیے، ہم تو آئے بھرتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کریم کے لیے، ہمارا تو جینا مرنا بھی اس امت خضراء کے مکین کے لیے ہونا چاہیے۔
تو پھر کیوں نہیں ہم ان کے لیے مرتے، ان کے لیے تڑپتے؟ ان کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں موجود نہیں ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہوئے کیوں پھر دوسرے کام یاد آ جاتے ہیں، دنیا داری یاد آ جاتی ہے، دوسری مصروفیات یاد آ جاتی ہیں؟ اس لیے جب بھی نماز کا وقت ہو ہمارے ذہن میں یہ فوراً خیال آ جانا چاہیے کہ نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج عطا کیا۔ نماز وہ عظیم تحفہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ ہاں یہ نماز ہی تو وہ عظیم عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ تو حضور کے صدقے سے اللہ نے اتنے انعام فرمائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے تشہد پڑھتا رہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتے پڑھتے وضو کرتا ہے، فرمایا چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بازو پہ پانی پھیرتا ہے بازو کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے آنکھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کا مسح کرتا، پاؤں کو دھوتا ہے بندہ تو پاؤں کے گناہ دھل کے پانی میں بہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کر کے، یہ حضور کی امت کی شان بتا رہا ہوں، پہلی امتوں کو یہ شان نہیں اللہ نے عطا کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں جب وضو کر کے بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اور دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سورۃ القدر پڑھ رہا ہوتا ہے، فرمایا اللہ بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، رحمت میرے حضور دی آوازاں پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی آوازاں پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوا۔ حضور کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یہ حضور کے صدقے سے انعام ملتا ہے کہ جب وضو کر کے بندہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا جاتا ہے، وہ نماز ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم نے جب وضو ہی نہیں کرنا، کتنے احباب ایسے ہیں جب ان سے کہا جائے یار وہ نماز پڑھو تو کیا کہتے ہوئے آگے کہتے ہیں جی قاری صاحب، جی ہمارے بھائی، اب کوئی بھی بندہ کہے، قاری صاحب نہیں کوئی بندہ بھی کہے تو کہتے ہیں یار کپڑے ساڑھے صحیح نہیں ہیں، کپڑے ساڑھے ناپاک نہیں، اس واسطے نماز، یہ صرف شیطان کے دھوکے ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ میرے بھائیو آ جاؤ، آج اگر آپ کو شیطان کہے کہ تمہارے کپڑے پاک نہیں ہیں، کل اگر تمہاری ان کپڑوں کے اندر روح نکل جائے تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھر کیا قبر کے اندر ہمارے ساتھ ہوگا؟ اس لیے نماز، کپڑے، ہم کسی کے پاس مہمان جائیں تو ہمارے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں جب آنا ہو تو پھر کپڑے کیوں ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اس لیے یہ صرف شیطان کے دھوکے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اے رب تیرے بندے جو عبادت سے میں کے منہ موڑ لوں گا، عبادت سے ان کو میں بھگاؤں گا، عبادت سے دور کروں گا، تو وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ آج ہم بھی شیطان کے پنجے میں پھنس چکے ہیں، شیطان کی بات ماننے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن رحمان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بندے رحمان کی ہیں، باتیں شیطان کی مانتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے اس رحمان کے بندے بننے کا؟ اس لیے میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ یہ ماہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتیں لے کے آیا ہے، اور حضور نے فرمایا شعبان و شہر یہ میرا مہینہ ہے، حضور کا یہ مہینہ ہے، تو حضور سے جب محبت ہوگی تو پھر اس مہینے سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ پھر حضور کے صدقے سے یہ اس مہینے کے اندر شب برات بھی آ رہی ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کے اندر جو بد نصیب ہی ہوتا ہے، جو معروم رہ جائے، جو نصیبوں والے ہوتے ہیں وہی آ کے رب کی رحمتیں لٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر میں یہ دعوت فکر دینے لگا ہوں، آگے جا کے بھی میرا پیغام پہنچا دیں جو ابھی تک گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب قاری صاحب کا خطاب ختم ہوگا اور ہم جا کے نماز پڑھیں گے، انہیں جا کے بتا دیں آ جاؤ حضور کے کلمہ پڑھنے والوں آ جاؤ۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر ایک آنسو آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا، ایک آنسو کا قطرہ پچھلے سارے گناہوں کو معافی عطا ہوا۔
تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، صرف ایک آنسو۔ جی کتنی بڑی رحمت ہے میرے رب کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ ایک آنسو بہا دینا جو ہے یہ پچھلے سارے گناہوں کو، اور یہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، جتنا بڑا بھی گناہگار آ جائے حضور علیہ السلام کی امت کی شان ہے، باقی کسی امت کی یہ شان نہیں تھی۔ فرمایا قرآن کے اندر ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ حضور کا جو امت تھی، بڑے سے بڑا پاپی ہو، بڑے سے بڑا مجرم ہو، بڑے سے بڑا گناہگار ہو، سچی توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں آ کے ایک آنسو آ گئے، فرمایا اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں۔ اللہ گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ جی یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں گناہ صرف معاف نہیں کیے جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ پہاڑوں جتنے گناہ جو آج سے پہلے ہم کر چکے ہیں، آ جائیں رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، رب صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا بلکہ وہ ہمارے گناہ جو پہاڑوں کی طرح تھے اللہ انہیں نیکیاں بنا دے گا۔ یہ تو حضور کے صدقے سے انعامات عطا فرما رہا ہے رب، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جھکے تو صحیح رب کی بارگاہ میں دعائیں ذرا پڑھ کے تو دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کی دعا کی پڑھ لیں، باقی کسی کی بات کیوں کریں ہم؟ صحابہ کرام، حضور کے اولیاء، باقی انبیاء کرام اور حضور کی امت کے متقین، صالحین، مجتہدین، ائمہ کرام، جتنے بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ گزرے ہیں، کبھی ان کی زندگی کے اندر کبھی نماز قضا ہوئی ہو نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، نماز ان کی کبھی نہیں چھوٹی تھی۔ حضور علیہ السلام کے پڑھ کر اللہ کا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ وہ کریم ہو کر، وہ معبود خدا ہو کر کبھی نماز نہیں چھوڑتے، اور ہم اس کے امتی ہو کر نماز چھوڑ دیں تو یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی وفا ہے؟ اس لیے نماز سب سے پہلے ہے، نماز سب سے ضروری ہے۔ ہم نماز کے وقت مسجد کے پاس سے گزر جائیں اور نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو تو پھر کل گنبد خضرا کے مکی کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا کہ تم میرا کلمہ پڑھتے تھے، مجھے اپنا نبی مانتے تھے لیکن میری تو ایک نہیں مانی، مجھے نبی تو مانا تھا لیکن میری نہیں مانتے تھے، نماز تو نہیں پڑھتے تھے، میری آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ حضرات وقار ذرا توجہ کرو نا، اگر تواڈے وچوں کسے بندے نے اپنے گھر جانا ہوئے تے گھر نوں تالا لگا ہوئے، حضرات وقار چابیوں دے کول نہیں ہوے گی تے تالا نہیں کھلے گا۔ اپنے گھر دی میں مثال اس واسطے دے رہا ہاں کہ اپنے گھر دے اندر بندہ بغیر چابی دے داخل نہیں ہو سکتا، اور رب نے اس نماز کو جنت دی چابی بنایا ہے۔ آج ہر بندہ کہنا ہے کہ میں جنت جانا چاہنا ہاں، میرے کو جنت جان واسطے میں عمل کر رہا ہاں، اور کوئی کسی نال وفا کرتا ہے تے جنت جان واسطے اپنے مال دیا زکاتاں دے صدقے دینا ہے تے جنت جان واسطے۔ حضرات وقار کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ دے اندر کوئی بھی اچھا عمل کر رہا ہے، وہ دے ذہن دے اندر ہے کہ میں جنت وچ جاواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے جانا چاہتے ہو نا، پھر جنت دی چابی میرے آقا نے فرمایا نماز جنت دی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اور پھر چابی ہر تالے کو ہر چابی نہیں لگ جاتی، جو تالا ہو اس کو کوئی بھی چابی لگا نہیں لگتی، بلکہ جو اس کے تالے ہوتے ہیں تالے کے مطابق وہی چابی لگتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، اور پھر اس چابی کے بھی 5 تالے ہوتے ہیں۔ جی وہ جنت کی وہی چابی ہوگی، ایک تالے والی چابی جنت کو نہیں لگے گی، 2 تالے والی نہیں لگے گی۔ کتنے میرے آبا بیٹھے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے اگر کسی کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑ جائے تو ہاتھ جوڑو۔ میں آپ کا امام ہو کے، خطیب ہو کے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حضور کے امتی ہو آ جاؤ۔ نماز ایک تو کافی نہیں ہوتی، 3 نمازیں پڑھیں گے تو کافی نہیں ہوگی، 4 پڑھیں گے تو جنت کی چابی پوری نہیں ہوگی۔ جنت کی چابی نماز، اور اس چابی کے 5 دانے ہیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر 5 نمازیں بھی پوری ادا کرنی پڑیں گی۔ جی جنت کے اندر جانے کے لیے پوری 5 نمازیں، تو تب چابی وہ پوری ہوگی، مکمل ہوگی۔ 4 نمازوں والی چابی سے جنت نہیں کھلنے والی۔ رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ رب چاہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن ہمیں تو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا۔ وہ رب ہے کہ اتنا مہربان ہے اور ہم بندے ہو کے اکڑ رہے، آج ہم بندے ہو کے اتنا
اتنا فخر کر رہے ہیں اپنے آپ پہ. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں دوستوں, آ جاؤ رب کی بارگاہ میں. رب کی تو رحمتیں روزانہ آوازیں دیتی ہیں, کوئی آئے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں. اس لیے نماز کی پابندی کریں. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اور پھر کتنی باتیں ہیں نماز کے حوالے سے, کئی دفعہ یہ موضوع بیان ہو بھی چکا ہے. تو نماز کے حوالے سے بڑی فضیلتیں ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے. پہلی امتیں جو تھیں ان کے لیے یہ ساری فضائل نہیں تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, فرمایا وہ منافق ہوتا ہے. منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے. آج میں اور آپ کہتے ہیں یار ہم تھکے ہوئے ہیں, عشاء کی اتنی زیادہ رکھتے ہیں, یار زیادہ رکھتے نہیں پڑھ سکتے, 4 سنت پڑھ لو, 4 فرض پڑھ لو, 2 سنت اور 3 وتر تو پڑھ لو. نوافل بھی پڑھنے چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں, لیکن کم از کم فرض اور واجب کو ادا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میرا امتی عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس سے بھی بڑی حدیث سے بات سماعت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوالے کا میں ذمہ دار ہوں, بڑی باوسود بات کر رہا ہوں, کوئی ہمیں اڑتی ہوئی ہوا نہیں ہے, الحمدللہ پڑھا بھی ہے اور حوالے کا بھی میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی فجر کی نماز اٹھ کے بعد جماعت ادا کر لیتا ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے ذمہ لیتا ہے. جی صرف نماز باجماعت ادا کے پڑھنی ہے, 10 منٹ ہی نہیں لگتے جی, پھر اللہ کتنا کرم فرماتا ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد درس قرآن, یہ ساری چیزیں, تو یہ کیا ہے باتیں, یہ ہمارے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پکے نمازی ہیں, یہ ان کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں جو سستیاں کرتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں اور ٹائم بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو مصروف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی مصروفیت کا مجھے بھی اعتراف ہے, لیکن فجر کے وقت تو کوئی مصروف نہیں ہوتا نا. فجر کے وقت تو کوئی دفتر میں نہیں جاتا, فجر کے وقت تو کوئی جوراباد ڈیوٹی کے لیے نہیں جاتا. ہم گھروں میں ہوتے ہیں, اذان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, پھر بھی ہم اس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ صرف شیطان کے دھوکے ہیں. شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. جو دشمن تھا اسے ہم نے دوست سمجھ لیا, جو ہمارے مخلص دوست سے ہم نے انہیں دشمن سمجھ لیا. تو یہ 2 رنگیاں نہیں کرنی, ہم نے ایک رنگ ہونا ہے, رب کے سچے بندے بننا ہے, رب کی بارگاہ میں آنا ہے. میں بڑی محبت سے, بڑے التماس سے گزارش کر رہا ہوں, جو اس مہینے کے اندر بھی نمازی نہ بن سکے تو پھر وہ کب بنیں گے. آ جائیں, اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, مسجد میں نہیں آ سکتے, ٹائم نہیں ہے تو گھر کے اندر تو پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے آپ پڑھتے بھی ہیں, میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں, لیکن اگر اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, چل بھی سکتے ہیں, تو پھر مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھا کریں. اس سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے گھر کو جو آباد کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے. نماز کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نماز جماعت سے کیسے پڑھنی ہے, دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو کیسے ادا کرنی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم غافل ہو چکے ہیں. تو وہ اپنے مسائل بھی پوچھے آ کے, میں تو اکثر کہتا ہوں مجھ سے آپ جتنے مسائل پوچھیں گے, نماز کا ایک مسئلہ بتانا, نماز کا ایک مسئلہ بتانا کسی کو بھی صرف قاری سے نہیں بتا سکتے. آپ بھی کسی کے اندر دیکھیں تو اس کو پیار سے محبت سے بتا دے, کھڑا کے نہیں بتانا. کئی ہمارے نمازی ہو جائے تو ایسی نماز پڑھ دے تیری ایسی تیسی, اس طرح نہیں بتاتے. نماز کا مسئلہ کسی کو بتانا ہے یا کوئی بھی دین کی بات بتانی ہے تو محبت سے بتائیں, اس طرح بتائیں کہ اگلا بندہ آپ کی بات ایکسپٹ بھی کرے, اس کو بات قبول بھی کرے, بات پر عمل کرتا ہوئے نظر آنا چاہیے. ایک مسئلہ جو نماز کا بتاتا ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری روئے زمین کی, کائنات کی ساری چیزیں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اللہ سے ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات کی, زمین کی ساری چیزیں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کرتا ہے. صرف ایک نماز کا مسئلہ بتا دینا, تو نماز کا مسئلہ کیا ہے, بہت سارے مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں, سٹارٹ کریں, تو اس کے اندر اللہ اکبر, یہ بہت دفعہ میں بتا بھی چکا ہوں, لیکن بہت سارے آپ اس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کی آواز کم از کم ہمارے کانوں کے اندر آنا ضروری ہے, واجب ہے. اگر آواز نہ نکلی زبان سے تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوتی. جب شروع نہیں ہوتی تو پھر باقی کے رکوع سجود کرنے کا کیا فائدہ ہے. اس لیے جب پہلی تکبیر کہتے ہیں, باقی تکبیر سنت ہے, پہلی تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے, تو اس کے اندر آواز کا نکلنا کم از کم آپ کے کانوں میں محسوس ہو کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے پہلی رکعت کے اندر, تو اس کی آواز آپ کے کانوں میں ضرور آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.